نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 80 پر ہیں۔ ابھی تک باب جو ہے وہ اللہ پر توکل کے بارے میں ہی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو پر روشنی ڈال رہے ہیں مختلف احادیث لا کر۔ امام نووی ہم انسان کے توکل بڑھانے کے لیے مختلف طریقوں سے سکھا رہے ہیں ہم کو، اور مختلف احادیث لا رہے ہیں اس باب میں۔ تو آج کی جو حدیث ہے السابع عن ابی عمارۃ البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلانو اذا اویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنك إن مت من لیلتک مت علی الفطرہ وصبت خیرا متفق علیہ۔ وفی روایت فی الصحیحین عن براء قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول۔ ترجمہ ہے اس کا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور میں نے اپنے چہرے کو بھی تیرے طرف کر دیا اور اپنے تمام معاملات تیری طرف تفویض کر دیے۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سونپ دیے۔ اور میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور رغبت کا مطلب اللہ کی محبت کو دل میں محسوس کرتے ہوئے، اللہ کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے انسان، اور دوسری چیز تیری عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ گویا کہ دو چیزیں، محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اور مومن کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے روک کے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں۔ تو تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ کوئی نجات گاہ ہے۔ تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے، یعنی یہ دعا پڑھ کے جب انسان سو جائے اور اسی رات میں اس کو موت آ جائے، تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا اور تو بھلائی کو پہنچا۔ تو اگر انسان نے یہ دعا پڑھی پھر سو گیا اور اس رات اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ فطرت پر ہوگا، یعنی کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت سلیم، وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بندوں کو پیدا کیا، یعنی اپنے رب کا فرما بردار، اپنے رب کو رب جاننے والا، کیونکہ ہر بچہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم تو نہیں سمجھ پاتے نا، ایک چھوٹا بچہ ہے مگر اس بچے کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اس فطرت پر اس کی موت آ گئی، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کی موت آ گئی، تو پھر وہ بھلائی کو پہنچا، یعنی کہ اس کا انجام پھر اچھا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔
صحیح کی ایک روایت میں حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو سونے کا ارادہ کرے تو نماز والا وضو کر، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ اور مذکورہ کلمات کہے. یعنی کہ دوسری حدیث جو ہے وہ بھی حالانکہ برا بن عازب نے ہی روایت کی ہے، اس میں یہ تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے وضو کرے، جس طرح نماز کے لیے پورا وضو کرتا ہے ایسے وضو کرے، اور پھر جب بستر پر آئے تو دائیں پہلو پر سوئے، لیٹ جائے اور یہ دعا مانگے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ باقی کا جو ہے سب کچھ کہ وہ فطرت پر مرا، اگر مر گیا تو، اور وہ بھلائی کو پہنچا. تو پھر فرمایا ان کلمات کو بالکل آخر میں کہے. یعنی ایک اور چیز کیا ایڈ کی کہ یہ بات ایک بار یہ دعا پڑھ لینے کے بعد انسان پھر کچھ باتیں کسی سے نہ کرے، پھر سو جائے، تو پھر وہ اس کو اگر ایسی حالت میں موت آئی تو وہ فطرت پر مرا اور اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. اس حدیث میں 2 الفاظ تھے، لا ملجأ ولا منجأ. تو اس کی وضاحت ہے کہ ملجأ یعنی کہ کوئی قلعہ یا کوئی پناہ لینے کی جگہ، کوئی ایسی جگہ جہاں انسان چھپ سکے، پناہ لے سکے. اور منجأ جو ہے وہ نصر سے ہے. منجأ جو ہے اس کا معنی ہے نجات کا مقام، یعنی کہ نہ کوئی چیز انسان کو، اللہ کی ناراض کرنے والے انسان کو، اسی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جو انسان رخصت ہوا، پھر اس کے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے، اور اس کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ، پناہ لینے کی جگہ بھی نہیں ہے. اچھا، اس حدیث کو تھوڑی اور تشریح کی سمجھتے ہیں. رات کے سونے کی دعا کے ہر لفظ کی وضاحت. اس دعا میں 7 جملے ہیں، ہر ایک جملے کی مختصر وضاحت. اسلمت نفسی الیکا، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. مطلب یہ کہ میں نے اپنی جان کو، اپنی تمام کام کرنے کی قوتوں کو، اعضاء اور جوارح کی خواہشوں اور ارادوں سبھی کو تیرے سپرد کر دیا. اے اللہ جب میں تیرے سپرد ہو گیا، اب جو تو چاہے مجھ سے کام لے لے. دیکھیں اللہ کے، ویسے بھی انسان، اسلام ہمارا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے کا فرما بردار، مکمل سپردگی. تو اسلم تو نفسی، اسلم تو اسلام سے ہی ہے کہ یا اللہ میں اپنی ہر قوت، ہر طاقت تیرے آگے، میں نے ان سب کو تیرے آگے تیرے سپرد کر دیا. اب میں کچھ بھی نہیں، مجھے مکمل عاجزی اور مکمل سپردگی کا احساس ہے اس میں. یا اللہ تو میرے تمام معاملات کا تو ہی مالک ہے، تو ہی اس کی میرے بارے میں ہر فیصلہ کرنے والا ہے. میں مکمل فرما بردار ہو گیا تیرے آگے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وجہت وجہی لیکا، میں نے اپنا منہ کا رخ تیری طرف کر دیا. یعنی تمام کائنات سے منہ موڑ کر صرف تیری طرف متوجہ ہو گیا. دیکھیں سونے سے پہلے اس میں پڑھنے کی حکمت بھی ہے نا، کہ دن میں تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی طرف اپنی توجہ ڈالنی پڑتی ہے. حالانکہ دن میں بھی مومن جو ہے اس کو ہمیشہ اللہ کا احساس ضرور ہوتا ہے، مگر ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس کی طرف توجہ دیتا ہے وہ. لیکن جب رات کو بستر میں گیا، اب وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے، دنیا کے کوئی کام اسے نہیں ہے، اس وقت وہ مکمل طور پر اپنا منہ اللہ کی طرف کر لے، اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کر لے، اور اسی کا نام اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان دنیا کی کسی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، اب رات ہوئی، اب بستر میں گیا اور یہ دعا پڑھ لی، پھر وہ اللہ پر پورا توکل کر لے کہ میرے جو بھی معاملات ہیں اللہ اس میں میرا مددگار ہے، اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل دے، کیونکہ ہم لوگ اس حد تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم دنیا کی پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں اور بعض اوقات
راتوں کی نیندیں ہماری اڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری راتوں کو پرسکون بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اللہ کی ذات پر توکل کرنا والا بنا دے، کیونکہ ایک مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا۔ بس انسان اپنا ارادہ، اپنی کوشش، اپنی نیت جو ہے وہ صحیح کر کے ہر چیز کرتا رہے، اور پھر توکل بھروسہ اللہ پر رکھے۔ جب آدمی اللہ کے حوالے ہو جائے تو اب یہ اسے اپنے اسباب و مسائل اور اپنی تدبیروں اور کوششوں کو ذرا برابر بھی اہمیت اور وقت نہیں دے گا۔ تو یہ بہت ہی خوبی کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ نہ ہم رات بھر بیٹھ کے اپنی پلاننگ کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ اب میں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کروں، یا میں اس کام سے کیسے کوئی پریشانی ہے اس سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں، مجھے کیا اسباب کروں، میں کس کے پاس جاؤں، کون میری مدد کرے گا اس معاملے میں۔ یہ ساری باتیں چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر دے انسان کہ اللہ تو میرے معاملات کا، سارے معاملات کا تو ہی دیکھنے والا ہے، اور میں تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا، یعنی میں نے اپنا ہر کام، ہر معاملہ تیرے علم اور حکمت کے تابع کر دیا۔ جو تیری مرضی ہو وہی میری مرضی ہوگی۔ اسی کو مقام رضا کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے، پوری اس کو یہ پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرے گا وہ وہی فیصلہ میرے لیے صحیح ہے، اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو یہ بہت ہی بلند مقام ہے، اور انسان کو پھر کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی اسے پریشانی تنگ نہیں کرے گی۔ پھر وَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف جھکا دی، یعنی میرے دنیاوی معاملے یا دینی کاموں کو تیرے کو کرنے میں جو بھی تدبیر کوششیں میں کرتا ہوں، اس کام کو تکمیل تک پہنچانا تیرے ہی فضل و کرم اور تیرے ہی توفیق سے ہے۔ میری ظاہری اسباب اور تدابیر کی مؤثر حقیقی کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اسی کو عبدیت کا اعلیٰ مقام کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہم جب سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے تدبیر سکھائی بچوں کو، اپنے سب بچوں کو جب بھیج رہے تھے مصر میں، 11 بیٹے تھے ماشاءاللہ ان کے، اور جوان تگڑے، ظاہر ہے وہ کھلی آب و ہوا میں دیہات میں پلے ہوئے تھے، اب یہ اور خوبصورت بھی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو اتنے دور بھیج رہے تھے، ایک اجنبی شہر میں بھیج رہے تھے، تو ان سے کہا کہ شہر میں جب داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور ان کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن علماء نے کہا کہ ان کو یہ فکر تھی کہ میرے بچے ایک ساتھ سب جب داخل ہوں گے تو سب کی نظر اٹھے گی ان پر، اور وہ دوسروں کے نظروں میں آئیں گے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو۔ یہ تدبیر کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، ٹھیک ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تو تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سمجھ سے، اپنے علم سے کی تھی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ہوا کیا تھا کہ ان کے جو بنیامین تھے وہ بھی وہاں رہ گئے، اور ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے وہ بھی وہاں رہ گئے، تو یہ اللہ کی مرضی تھی، پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو یہی بات ہمارے ساتھ بھی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ تو ہونا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ تو بہت برا ہو گیا، مگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو چیزوں کا انجام ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اور یہی مومن ہے، مومن کا بہت بلند درجے کا ایمان ہوتا ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے۔ پھر رغبتم و رہبتن الیکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تیری خوف کی وجہ سے، یعنی کہ یا اللہ میں اپنے معاملات تیرے اوپر، تیرے آگے تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنی ذات کو بھی تیرے حوالے کر دیا، کہ اس لیے تیری محبت میں اور تیرے خوف میں۔
کہ تیری محبت مجھے اب انسان کے تمام امور میں انہی دو وجہ سے وہ کرتا ہے. یعنی کہ دیکھیں انسان کو جو یہ محبت اور خوف ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ایک طرح سے اس کی ڈرائیونگ فورس، یعنی کہ وہ اس کو کسی چیز کو کسی کام کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کو کسی بھی چیز سے کسی کام سے محبت نہیں یا کسی چیز کا خوف نہیں تو پھر دنیا کے کسی کام کے لیے اس کو رغبت نہیں رہتی. تو یہ دو چیزیں جو انسان سے کام کرواتی ہے، اور یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان دنیا میں بالکل آ کر پیسیو زندگی گزارے، بالکل یعنی اس کو کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ کرے. تو انسان کا خوف ایسی چیز ہے کہ وہ اگر اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو وہ کسی برے کام سے بچتا ہے. اسی طرح دل میں شوق اور محبت ہوتی ہے تو وہ کام کی طرف جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ میرے بھی تمام کاموں کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے. پھر لا ملجا ولا منجا من کا الا الیکا، تجھ سے پناہ حاصل کرنے اور نجات پانے کی جگہ بھی تیرے سوا اور کہیں نہیں ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، اللہ کو ناراض کر لیا، لیکن اب جائے گا کہاں؟ اللہ ہی کی طرف جائے گا، کیونکہ اور کون ہے جو اللہ کی ناراضگی میں وہ اس کی مدد کرے گا. تو وہ یہی بات ہے کہ انسان فوراً سے ایک مومن فوراً پلٹتا ہے اللہ کی طرف کہ اگر میں نے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد کیا، آپ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے، یعنی یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تو اب میرا یقین اور ایمان یہ ہے کہ اب تیرا غضب اور قہر نازل ہوگا، اور تیرے غضب اور قہر سے بچانے اور نجات دلانے والا بھی تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. میں تیری ناراضگی اور خفگی سے نجات تیرے ہی عفو اور کرم سے مل سکتا ہے. تو انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے برے اثر سے، برے انجام سے بچاتا کون ہے؟ اللہ ہی بچاتا ہے، اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. پھر آمن تو بے کتاب الذی انزلتا و نبی الذی ارسلتا، جو کتاب تو نے اتاری ہے میں تیری کتاب اور نبی پر ایمان لا چکا ہوں. اس فقرے میں بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں تجھ کو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تیری کتاب کو ماننے والا ہوں، اگرچہ شیطان کے دھوکہ میں آ کر خطا اور گناہ کار ہوں، مگر میں تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں. انسان کتنا بھی کوشش کرے، اچھے سے اچھا انسان بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے شیطان ہر وقت اس سے پیچھے پڑا ہے. پھر اس کا نفس بھی اس کو ایسی چیزوں کی طرف کھینچتا ہے جو کہ اللہ کو نہیں پسند. تو یہ چیزیں انسان کے لیے ہے، یہ خطرات ہے، اور انسان سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، مگر ایسی حالت میں بھی ایمان اللہ ہی کی طرف ہو کہ اللہ ہی مجھے اس گناہ سے پاک کرے گا اور مجھے اس کے سزا سے بچائے گا. اچھا، تو یہ تو اس دعا کی وضاحت تھی. بہت اچھی دعا ہے، بہت مفید فائدہ مند دعا ہے، اور اس کو یاد کرنا بھی ہمیں ضرور چاہیے، شوق سے اس کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے اس میں اتنے فائدے ہیں تو پھر اس سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اچھا، اور جیسے کہ اس میں فائدہ بھی بتا دیا کہ اگر مر گیا انسان، اسی رات مر گیا جب پورے اعتقاد سے اس نے دعا کی تھی اور سویا تھا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا. یہ بہت بڑا انعام ہے اس کا. اچھا، اب اس کے جو راوی ہیں برا بن عازب، ان کے تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. برا ابو عمارہ کنیت ان کی تھی، خاندان حارثہ سے ہے، والد کا نام عازب ہے، اور ان کے ماموں ابو بردہ بن نبار رضی اللہ عنہ جو بدری ہیں، یعنی بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور جو لوگ جو صحابہ بدر میں شامل ہوئے تھے ان کا بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے. عقبہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کی برکت سے ان کے خاندان میں اسلام پھیلا تھا. یعنی کہ ان کے جو ماموں تھے ابو بردہ، وہ پہلے مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کی تبلیغ اور ان کی نصیحتوں سے
ان کے خاندان میں اسلام پھیلا۔ مسلمان ہو کر مدینہ میں مصعب بن عمیر ابن مکتوم سے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ بدر میں حضرت برا حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ بدر کی جب جنگ ہوئی تو خود حضرت برا بن عازب بھی شامل ہونا چاہ رہے تھے، مگر ان کی عمر کم تھی، اس لیے نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا۔ اس کے بعد احد کی جنگ، خندق، حدیبیہ، خیبر اور حنین میں شرکت کی۔ محاصرہ طائف، حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے 15 غزوات میں شمولیت کی۔ ان میں انکساری، تواضع نمایاں تھی، اپنے آپ کو نہایت عاجز، ناچیز سمجھتے تھے۔ کوفہ میں ایک مکان بنایا، اسی میں رہتے تھے۔ انہوں نے 305 احادیث کی ہے، ان سے انہوں نے روایت کی ہے، جس میں سے 32 بخاری میں اور مسلم میں، دونوں میں متفق علیہ ہے۔ اور احادیث میں احتیاط کی بنا پر، یعنی احادیث کو بہت احتیاط سے روایت کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ جب ان کو پورا یقین ہوتا تھا جس بات پر، تب وہ احادیث بیان کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث ہے آپ کا اللہ پر توکل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں دی جا رہی اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا توکل تھا اللہ پر۔ الثامن، یہ 8ویں حدیث ہے اس باب کی، توکل کے باب میں۔ ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ابن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی التمیمی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو راوی نے حدیث کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا پورا نسب نامہ بتایا ہے۔ وَهُوَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةٌ رضی اللہ عنہم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق علیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چڑھ آئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی انسان اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقیناً ہمیں دیکھ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان دونوں انسانوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس کے بارے میں یہ واقعہ ہجرت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل کس طرح سے اس میں ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں جس واقعے کا بیان کیا گیا، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، بہت سے لوگ پہلے ہی مدینہ میں ہجرت کر چکے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نکلے ہجرت کے سفر پر، اور اس وقت وہ خطرناک وقت تھا کیونکہ مشرک جان لینے کے لیے پلاننگ کر چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے تو اس سے پہلے باقی مسلمان ہجرت کر چکے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام بھی مقرر کر دیا تھا۔ تو گویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور یہ واقعہ بھی بڑا اللہ پر یقین کرنے والا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مشرکین نے گھیرا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو ہم ایک دم سے ان پر حلہ بول دیں گے اور سب مل کے ان کو قتل کر دیں گے،
اور اتنے سارے لوگوں کے قبیلوں کے لوگ ہوں گے کہ کسی ایک قبیلے پر بوجھ نہیں آئے گا اور کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کے درمیان سے نکلے، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ دیکھ نہ پائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پھر ہجرت کے سفر کے لیے چلے۔ تو اب جب مشرکین کو پتا چلا کہ آپ تو نکل چکے ہیں، تو انہوں نے انعام رکھ دیا کہ 100 اونٹوں کا انعام ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا۔ اس کی لالچ میں بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگردہ تھے، حتیٰ کہ مشرکین اس غار ثور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پناہ لی ہوئی تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مشرکین ڈھونڈیں گے، اس لیے بجائے سفر کو جاری رکھنے کے مکہ سے تھوڑے دور غار ثور میں ہی چھپ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، تاکہ جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ ڈھونڈ کر جب تھک جائیں یا سمجھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے، دور نکل گئے، تو اس وقت نکلیں گے غار سے جب کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں چھپے ہوئے تھے۔ تو اب جب چونکہ انعام تھا آپ کو گرفتار کرنے کا، اس لیے بہت سے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تو کچھ لوگ غار کے پاس بھی پہنچ گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک مکڑی کے ذریعے سے جال تنوا دیا اور ایک جنگلی کبوتر کے ذریعے سے انڈے دلوا دیے، یعنی کہ غار کے منہ کو ایسا کر دیا جیسے دیکھنے والے کو یقین ہو کہ یہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اگر گیا ہوتا تو یہ جالا اور یہ کبوتر کے انڈے بیچ میں آتے اور وہ ٹوٹ جاتے۔ تو اس لیے مشرکین نے جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پاؤں کے نشانات یہاں تک تو ملتے ہیں، اس کے آگے کہاں تشریف لے گئے؟ اگر اس غار میں جاتے تو یہ مکڑی کا جالا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہتے؟ اندر سے ان مشرکین کے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہے تھے۔ دیکھیں اب یہ جو واقعہ ہے نا کہ جو مکڑی کا جالا اور کبوتر وغیرہ، تو یہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے، لیکن چونکہ مکہ میں اس وقت کوئی حدیث اس وقت کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس پہ حدیث سے یہ بات کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اندر سے ان مشرکین کے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فکر ہوئی کہ کہیں ان کی نگاہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بے خوفی اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی حدیث کے واقعے کو قرآن مجید میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ جو سورہ توبہ میں آیت ہے، یہی بات کہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اللہ تھا تیسرا ان کے درمیان۔ تو یہ بات اسی واقعے کی طرف ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے توکل کا اظہار فرمایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ جب کفار نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا، اس حالت میں کہ وہ نبی صرف 2 کا دوسرا تھا، یعنی کہ 2 ہی لوگ تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ تو جب کہ وہ اپنے رفیق سفر سے کہہ رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنا خاص سکون اتارا اور فرشتوں کی فوج سے ان کی تائید فرمائی جو تم کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافروں کی بات بھی نیچی کر دی اور اللہ کی بات ہی اونچی رہی۔ التاسع یعنی 9ویں، اب اسی توکل کی حدیث نمبر 9 ہے اور کتاب کے لحاظ سے حدیث نمبر 82 ہے۔
عن ام المؤمنین ام سلمۃ واسمها ہند بنت ابی امیۃ حذیفۃ المخزومیۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اظلم او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ یہ داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ترجمہ: حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور روایت کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو فرماتے، اللہ کے نام کے ساتھ نکلا ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے، اے اللہ میں تیری اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں یا ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں کسی پر جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو گھر سے نکلنے کی دعا، اس دعا کی وضاحت کیا ہے؟ بسم اللہ، اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے نکلتے وقت پڑھتے تھے، تو ہم کو بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے اس دعا کو، اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے آدمی انشاءاللہ العزیز ناکامی کے ساتھ اور آخرت کے نقصان کے ساتھ واپس نہیں لوٹے گا۔ اس دعا کے الفاظ کی وضاحت: ان اضل، گمراہ ہو جاؤں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھ پر وہ امور چھپے نہ رہیں جس کی طلب کے لیے میں جا رہا ہوں۔ دیکھیے، گمراہ ہونے کا عربی میں کیا معنی ہے؟ کہ انسان راستہ بھٹک جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس مقصد سے جو انسان کرنا چاہ رہا ہے اس مقصد سے وہ گھر سے نکلا، لیکن اس کے کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلے کہ اللہ میرے کاموں کی جو بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ خیر والے کام ہو، اور یہ مجھ پر چھپے نہ رہے وہ امور جس کی طلب کے لیے میں جا رہا ہوں، یعنی کہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب گھر سے جس مقصد سے انسان نکلتا ہے، اب یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ انسان، ظاہری بات ہے کہ جب یہ دعا مانگ کر نکلنے والا ہوگا تو وہ یہ بھی اہتمام کرے گا کہ وہ نیکی کے کام کے لیے نکلے، اللہ کی گمراہی، اللہ کی ناراضگی والے کسی کام کے لیے نہ نکل رہا ہو، تو پھر وہ اس کے اچھے کام ہو، چاہے وہ دنیا کے فائدے کے ہو یا آخرت کے فائدے کے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی۔ اضل و اضل سے مراد گناہ ہے کہ خود گناہ کروں یا ایسا ہو کہ کوئی مجھ کو گناہ پر آمادہ کرے، اور پھر اظلمہ میں سے کسی پر ظلم کا ذریعہ بنوں یا کوئی میرے اوپر ظلم کرے، کیونکہ یہ بھی، اس سے بھی انسان کو پناہ مانگنا چاہیے کہ انسان کسی کے ظلم کا شکار بن جائے، اور اس سے بھی پناہ مانگے کہ وہ خود کسی پر ظلم کرے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ظلم کا قیامت کے دن سخت سزا ہوگی، ظالم کو ظلم کی سخت سزا ملے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامت، قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اور دیکھیں، ہمیں آخرت میں بھی اجالے کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی، ہمیں پل صراط پار کرنے کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے بچائے، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ نہ میں کسی پر جہالت کروں اور نہ مجھ پر جہالت کی جائے۔ تو اس جہالت سے مراد یہ کہ کسی کو ایذا پہنچائے یا تکلیف دے، نہ میں کسی کے ساتھ یہ کروں اور نہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ایسا کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے جو جہالت میں انسان کر دے۔ جہالت جو ہے ایک تو لا علمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جہالت ہوتی ہے جذبات کی شدت۔ انسان جذبات کی شدت میں بعض اوقات کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، اپنا غصہ اس پر اتارتا ہے،
تو یہ بھی ایک جہالت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان دونوں طرح کی جہالت سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، یہ تو لا علمی میں بھی کسی کو تکلیف نہ دے، اور ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر گھر سے نکلتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ 10ویں حدیث توکل کے بارے میں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیته بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ یقال له ہدیت وکفیت ووقیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، رواہ ابو دردہ، ابو داود و ترمذی۔ تو ابو داود، ترمذی، نسائی سب میں یہ حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت کہے اللہ کے نام سے نکلا ہوں، اللہ پر توکل کیا، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہدایت دیا گیا، کفایت کیا گیا، بچایا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو داؤد جو ہیں انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بات کہی ہے، یعنی انہوں نے اپنے کامنٹ کیا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کون کہہ رہا ہے، یعنی ہدیتا، یہ جو ہے نا کہ وہ ہدایت دیا گیا، کفایت کیا گیا، بچایا گیا، تو یہ کون کہتا ہے؟ تو وہ اس پر کامنٹ کرتے ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے یہ کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا جو ہدایت دیا گیا، جو کفایت کیا گیا اور اس کو بچا لیا گیا۔ یعنی جب انسان نے یہ دعا مانگ لی اور پھر گھر سے نکلا تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے اس سے، اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس بندے نے تو اب اللہ کی پناہ لے لی ہے، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دوسری دعا کی وضاحت۔ ایک دوسری روایت میں یہ دعا کچھ زیادہ وضاحت سے آئی ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہے، فَتَنَّحَى لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ۔ اس کے بعد شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے کہ اس پر اب کیسے قابو کیا جا سکے گا جسے راہ راست دکھائی گئی، اس غیر سے مستغنا کر دیا گیا اور تمام برائیوں سے بچا لیا گیا۔ یعنی یہ الفاظ ایک اور حدیث میں بھی اس طرح سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور روایت میں یہ الفاظ اسی طرح ہے کہ حدیث میں کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا اگرچہ علماء نے مستحب لکھا ہے، مگر دیکھیں کہ شریعت میں متحرک کو مستحب کاموں میں بھی کتنی حفاظت ہے، تو پھر سنن، واجبات اور فرائض میں کتنی حفاظت ہوگی۔ تو دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ مستحب ہے، جو مستحب کہی جاتی ہے جو حدیث، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پسندیدہ ہے کہ اس کام کو انسان ضرور بضرور اپنائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ویسے تو دیکھیں یعنی کوئی فرض نہیں ہے یہ، لیکن اس کو بہت ہی اہمیت دے کر اس دعا کو یاد کرے انسان اور اس کا فائدہ حاصل کرے، کیونکہ اس کا جو فائدہ بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے، ظاہر اب شیطان سے بچ جائے گا کوئی انسان تو اس کے تمام معاملات اچھے ہوں گے۔ یہ بات کہی گئی ہم سے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مستحب باتوں کا اتنا فائدہ ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض عبادات کی ہیں، جو ہمیں فرض زکوٰۃ دینی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا فائدہ اور انعام ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک چیز جس کو ہم پر فرض نہیں کیا گیا اس کے بھی اتنے فائدے، تو پھر جو چیزیں ہم پر اللہ نے فرض کی ہے اس کے کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے عشرہ 10ویں، وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان احدهما يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم وآخر يحترف
فشق المحترف أخاه للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به، رواہ ترمذی اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عہد رسالت میں دو بھائی تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا کوئی کام کرتا تھا، یعنی کہ ایک بھائی کو اتنا زیادہ شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا کہ وہ کام کاج چھوڑ کر بس ہر وقت وہیں رہتا تھا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کماتا تھا اور ذمہ داریاں پوری کرتا تھا۔ چنانچہ کام کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھ کو اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ اسے ترمذی نے صحیح سند سے شرط مسلم پر روایت کیا ہے۔ تو یحترفو کے معنی کمانا اور اسباب و وسائل اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا بھائی نکھٹو اور کام چور ہے کہ محنت اور مزدوری سے بچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کی بدگمانی دور فرمائی اور اس میں دو باتیں اہم ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، دین کی خدمت کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کو نکھٹے اور کام چور کہنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا تو اس کے بارے میں اس کے بھائی کا کیا گمان تھا کہ یہ کام چور ہے، اسی لیے سارا وقت یہاں آ جاتا ہے اور کام کاج نہیں کرتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ یہ تو دین کی خدمت کرنا تو بہت بلند درجے کا کام ہے اور یہ کسی سست اور نکھٹے کام آدمی کا نہیں ہے کام۔ گویا کہ اس کا بھائی جو کر رہا ہے وہ بہت بلند درجے کا کام کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر اور بھی کام کرتا ہوگا، جہاد پر جاتا ہوگا اور بہت سے خیر کے کام کرتا ہوگا۔ پھر اس کو مخلوق تک پہنچانا یہ امت کا اہم فریضہ ہے۔ اور دیکھیں، اگر دین سیکھنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دے گا تو اس کو مخلوق تک کون پہنچائے گا؟ تو گویا کہ جو شخص دین کو پورے اخلاص سے سیکھ کر اس میں اپنے دن اور رات گزارتا ہے وہ نکھٹا نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ وہ ایک بہت عظیم کام کر رہا ہے۔ اگر وہ سیکھ کر اس کو آگے پہنچائے گا تو یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے، اور اگر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا، سب اپنی دنیا کے کاموں میں رہیں گے، تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کو کچھ نہ کہو ورنہ گنہگار ہوگے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ شاید تم کو اسی کی برکت سے رزق ملتا ہے، تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ یعنی کہ وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ میں محنت کر کے کماتا ہوں اور یہ کچھ نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا سکھایا کہ جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ ہماری برکت سے، یعنی ہمارے کام سے، ہماری جد و جہد سے ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جد و جہد کرنا، کام کرنے کے لیے یہ ضروری تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری محنت کی کمائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جو بھی رزق ملتا ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جو صبح سے نکل کر واپس کچھ کام پیسہ لے کر آتے ہو، رزق کما کے لاتے ہو، تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے تیرے بھائی کے اس نیک کام کی برکت سے دے رہا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے تم سارا دن محنت کر کے بھی خالی ہاتھ آتے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خود محنت کر کے روزی کما رہا ہوں، مگر ممکن ہے کہ اس روزی کا ذریعہ اور سبب کوئی دوسرا ہی ہو۔ دیکھیے، اب اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، بعض اوقات بہت ہی غریب نادر معاشرے میں بہت سے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہوتا، اور بہت سے جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ صدقہ خیرات کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ صدقہ خیرات کر کے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو وہ اصل میں ان پر احسان نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کا رزق اس کے پاس رکھا ہوتا ہے، اللہ نے ان کے حصے کا رزق اسے دیا ہوتا ہے، اور وہی رزق جو وہ صدقہ کر کے ان کو دیتا ہے وہ اصل میں ان کا رزق تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس امیر آدمی پر جس کو اللہ نے یہ
رزق دے کر موقع دیا کہ وہ اجر و ثواب کمائے اور اپنا صدقہ خیرات کرے، تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو فلاں کی بہت دیتا ہوں، میرا تو بہت احسان ہے اس پر۔ نہیں، احسان ہمارا نہیں ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں اجر و ثواب کا کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رزق دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا۔